کہ ایک انسان کے تعلق کو اللہ رب العالمین سے توڑ دے گا، وہ شرک ہے۔ شجرہ خبیثہ شرک جس انسان کے اندر آ جائے اس انسان کا تعلق اللہ رب العالمین سے دور کر دے گا۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو صرف ایک اللہ کی عبادت کر لے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ محترم سامعین گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، گزرے ہوئے خطبہ جمعے کے اندر ایک موضوع کو شروع کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آدھا حصہ اس موضوع کا بیان ہو چکا۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے اس کو تکمیل تک پہنچانے گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ انسان اور انسان کی کامیابی، انسان کی کامرانی اس چیز میں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہو، انسان کا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہو۔ انسان کی ناکامی اور انسان کی ذلت اور انسان کی رسوائی اس چیز میں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے دور ہو، انسان کا تعلق اللہ رب العالمین سے منقطع ہو۔ بس وہ کون سے اسباب ہے کہ جن کے ذریعے سے ایک انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتے؟ وہ کون سے اسباب ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتے، یعنی اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے منقطع ہو جاتے؟ ان میں سے 4 اسباب آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ 5واں اسباب جو عرض کر رہا ہوں انسان کے تعلق کو اللہ رب العالمین سے توڑ دے گا، دور کر دے گا، کمزور کر دے گا، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ 5واں چیز ایک انسان کے تعلق کو اللہ سے منقطع کر دے گا، وہ شرک ہے۔ شجرہ خبیثہ شرک جس انسان کے اندر آ جائے اس انسان کا تعلق اللہ رب العالمین سے دور کر دے گا۔ انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اور جب انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا تو ہر خیر سے محروم ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت ہے، تو جنت سے محروم ہوگا۔ اگر آپ انبیاء کرام کی تاریخ کو مطالعہ کریں تو انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، ایک چیز پر سب سے زیادہ تاکید کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ شرک۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو صرف ایک اللہ کی عبادت کر لے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ ما من اعظم عذابا من النار، یا ما من عذاب اعظم من النار وما من ذنب اعظم من الشرک۔ عذاب میں سے سب سے خطرناک عذاب، کوئی بھی عذاب جہنم کے عذاب سے سب سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی گناہ شرک کے گناہ سے سب سے عظیم اور بڑا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو خطاب کیا، وہ انبیاء کرام جن کی اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، ہر قسم کی بدعات، ہر قسم کے گناہ سے معاف ہے ان کا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے میرے انبیاء اگر تمہارے اعمال کے اندر شرک ہوگا، اگر تم نے بھی اس اعمال کرنے کی بدولت پھر بھی اگر تمہارے اندر کوئی شرک ہوگا، تمہارے سارے اعمال کو نیست و نابود کروں گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔
پیاری نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے کیا فرمایا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے بھی اللہ سے شرک کیا تمہارے اعمال کو بھی ختم کر دوں گا، برباد کر دوں گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب انسان کے اندر شرک آ جائے گا تو 1% بھی باقی نہیں رہے گا انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، بالکل انسان اللہ سے دور ہوگا، اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ جہاں پہ گر جائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گویا کہ یہ شخص آسمان سے نیچے گرا ہوا ہے اور پرندے اس کے اوپر بیٹھے اور اس کو نوچ رہے۔ او تہوی فی مکان سحیق، یہ ایک دور کی گھاٹی میں گرا ہوا ہے۔ شرک کتنے خطرناک بیماری ہے کہ یہ شجرہ خبیثہ جس انسان کے اندر آ گیا اور اس انسان کا تعلق اللہ رب العالمین سے دور ہوگا۔ جب انسان اللہ سے دور ہوگا تو انسانیت کا کیا فائدہ زمین کے اندر رہنے کا؟ انسان کی موفقیت کامیابی اس چیز میں ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو، اللہ سے دور ہوگا۔ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا جب آپ کے اندر شرک ہوگا۔ 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے سے انسان مشرک ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ شرک کے علماء نے تقسیم کیا ہے شرک جلی اور شرک خفی۔ عزیز بھائی، یہ موضوع بہت مہم ہے، دھیان سے سنیے گا۔ شرک جلی اور شرک خفی ہے۔ دنیا کے اندر 6 ملیارڈ یا 60,000 ملین انسانیت زندگی کرتے ہیں، اس سے کم و بیش زیادہ اگر غلطی نہ ہو جائے۔ اکثریت انسانیت شرک جلی میں مبتلا ہے، اکثریت انسانیت شرک جلی میں مبتلا ہے۔ مثال کے طور پر یہودیت، نصرانیت، قادیانیت، بریلویت اور اس کے امثال بہت سارے گروہ ہیں جو شرک جلی میں مبتلا ہے۔ یعنی ان میں سے بعض قبر کو الہ بناتے پوجا کرتے، ان میں سے بعض تصویر کو الہ بنا کر پوجا کرتے ہیں، بعض ان میں سے بت کو الہ بنا کر پوجا کرتے ہیں۔ اکثریت شرک جلی میں مبتلا ہے۔ تو بچ کے 1 ملیارڈ یا 2 ملیارڈ انسانیت جو اسلام کی طرف منسوب ہے وہ بھی اس شرک جلی میں مبتلا ہے۔ ان کی اکثریت بھی اس شرک جلی میں مبتلا ہے اور بچ گیا، تھوڑے سے لوگ بچ گیا جو اپنے آپ کو موحد، اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کو داعی کہتے اور وہ شرک خفی میں مبتلا ہے۔ شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی اعمال، کوئی بھی شرعی عمل آپ اس کو انجام دے دو، کوئی بھی شرعی عمل آپ اس کو کر لو، نیت آپ کا یہ ہو کہ طلب شہرت، طلب عزت، طلب قدرت، طلب کرسی اور طلب واہ، ایک شرعی عمل آپ کر رہے ہیں، آپ کی ذہن میں اگر ان باتوں میں سے کوئی بات آ جائے کہ لوگ مجھے واہ کرے، لوگ مجھے دیکھ رہے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا عمل کرنے والا ہے، لوگ مجھے بہادر، مجھے قوت والا کا ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کی ذہن میں فطور کرے عبادت کے وقت، آپ شرک میں مبتلا ہے۔ یہ شرک خفی ہے، آپ کو اللہ رب العالمین سے دور کر دے گا، آپ کے تعلق کو اللہ رب العالمین سے منقطع کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، وہ ریا ہے، ریاکاری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم سے سب سے زیادہ جس چیز پر ڈرتا ہوں وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ اقوی من دبیب النمل، چیونٹی کی حرکت سے بھی زیادہ خفی ہے کہ انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتے اور انسان کو پتہ نہیں ہے کہ شرک کر رہے ہیں، انسان کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتے۔ بظاہر تو بڑا مفتی صاحب، بظاہر تو بڑا مسلمان ہے، لیکن دل کے اندر جو شرک خفی بھرا ہوا ہے یہ غافل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثریت اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔
اگر جس انسان کے اندر شرک کی جلی آ جائے، شرک کی جلی آ جائے، تو اس انسان کے اندر ایمان باقی رہے گا نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت اشارہ کر رہے شرک خفی کی طرف۔ اکثر ہمارا اعمال شرک سے خالی نہیں ہے۔ ہمارا اعمال ہم کو اللہ تک قریب کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے اعمال میں شرک ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھو، صحابہ کرام کوئی بھی عمل کرتے تھے، ان کا نتیجہ، اس عمل کا ثمرہ، اس عمل کا پھل ان کو نظر آ جاتا، ان کو معلوم ہو جاتا۔ لیکن ہم برعکس ہے، اور ہم جیسے مسلمان عمل کرتے، ہمارا عمل ہمیں اللہ کی قریب نہیں کرتے، ہمیں اللہ تک قریب نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اعمال میں شرک ہے۔ ایک عجیب بات ہے، اور ایک عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام کے وقت میں فتنے بہت کم تھے، فتنے بہت کم تھے، لیکن سلف صالحین کہتے تھے کہ ہم 20 سال محنت کرتے تھے، 20 سال محنت کرتے، تلاش کرتے، یہاں تک کہ ہم اخلاص کو حاصل کر لیں۔ 20 سال محنت کرنے کے بعد پھر ہم اخلاص کو حاصل کرتے ہیں، اور ہم 20 منٹ بھی یہ سوچا نہیں کہ اللہ سے دعا بھی نہیں کہ یا اللہ مجھے اخلاص دے، اللہم ارزقنی الاخلاص بالقول والعمل، اللہم اجعلنی من المخلصین، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم وانت تعلم۔ آپ نے کبھی 20 منٹ بھی سوچا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کیا ہے یا اللہ مجھے اخلاص عطا فرما، مجھ میں اخلاص کیوں نہیں ہے، میں مخلص کیوں نہیں ہوں، میرے اعمال میں شرک کیوں ہے؟ آپ نے 20 منٹ کیا، 20 سیکنڈ میں غور نہیں کیا، 20 سیکنڈ میں آپ نے سوچا نہیں کہ مجھ میں اخلاص کیوں نہیں ہے، میں مخلص کیوں نہیں ہوں، بالکل سوچ نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب عمل کرتے تھے، ان کے اعمال میں ان کا نتیجہ، ان کا ثمرہ سامنے ان کو مل جاتا، اور ہم میں اخلاص دور کی دور ہے، 20 منٹ دور کی بات ہے، 20 سیکنڈ میں ہم نے غور نہیں کیا، نتیجہ نہیں کیا اس کا۔ اس انسانوں سے کیا فائدہ ہے کہ آپ نے اپنا تعلق، اپنا توحید، اپنا ایمان کو خراب کر دیا اس انسانوں کی وجہ سے۔ ان انسانوں نے تمہیں کیا فائدہ دیا ہے؟ آپ کبھی بیمار تھا، آپ کو انہوں نے شفا دیا ہے، آپ کبھی ذلیل تھے، انہوں نے تجھے عزت دیا ہے، آپ کبھی بھوکے تھے، انہوں نے آپ کو کھلایا ہے؟ نہیں، کیوں آپ نے اپنا ایمان کو، اپنا توحید کو ان لوگوں کی وجہ سے، ان انسانوں کی وجہ سے خراب کر دیا ہے؟ آپ اللہ سے دور ہو گیا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے واہ واہ کہے، تاکہ لوگ مجھے عزت کرے، مجھے سلام کرے، میرا تعارف کرے۔ ان لوگوں کی وجہ سے آپ نے اپنا ایمان، اپنا توحید، اپنا زندگی خراب کر دیا ہے۔ سلف صالحین کو دیکھیں، وہ کہتے تھے ہم 20 سال محنت کرتے، تلاش کرتے کہ اخلاص حاصل کر لے، اور ہم نے کبھی بھی غور نہیں کیا، کبھی بھی سوچا نہیں، ہم نے تو توحید کی گلی کے سامنے سے بھی گزرے بھی نہیں ہے، ہم تو پکا موحد ہے۔ میں تو یہ حال سمجھتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرو مجھے اخلاص عطا فرما، میں تو پکا مسلمان ہوں۔ اس لیے توجہ، فکر، سوچ ہمارے اندر بالکل نہیں ہے۔ اللہ سے دور اس لیے ہوا ہے ہم کہ ہم نے اپنے زندگی میں لوگوں کو ترجیح دیا ہے، اللہ رسول قرآن کو ترجیح نہیں دیا ہے۔ لوگ راضی ہو جائے اللہ کو چھوڑو، لوگ راضی ہو جائے حدیث کو چھوڑو، رسول کو چھوڑو۔ اس لیے ہم عزت اور ذلت میں آ گیا۔ عزت اللہ دینے والا ہے اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو سیدھے راستے اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ عزت دے دے گا اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، امام الموحدین، امام المجاہدین، امام الحنفاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام ابراہیم علیہ السلام سے بلند ہے، لیکن اللہ کے رسول اس بات پر مامور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے پیروی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری نسل کو بت کی عبادت سے، بت کی پوجا کرنے سے
دور فرما، محفوظ فرما۔ ابراہیم علیہ السلام موحد انسان اللہ سے دعا کر رہے، مجھے اور میری نسل کو بت کی پوجے سے، بت کی شرک کرنے سے مجھے محفوظ فرما۔ اور ہم نے جسے کہا کہ توحید کی گلی کے سامنے سے گزرے بھی نہیں ہے، ہم نے کہاں دعا کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی دعا کیا ہے کہ یا اللہ مجھے بت کی پوجا سے دور فرما، حفاظ فرما، مجھے بت کی پوجا سے اللہ تعالیٰ مجھے حفاظ فرما، میری اولاد کو، میری نسل کو؟ نہیں، ہم تو آج سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، کس طرح میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں بت کا پوجا کروں؟ حالانکہ تمہارے دل کے اندر وہ بت پڑا ہوا ہے، تمہارے نفس بت بن چکا ہے۔ ابو جہل لات منات عزات کو عبادت کرتے تھے، لیکن اتنا احترام نہیں کرتے تھے ان کو جتنا ہم اپنے نفس کو احترام کے قائل ہے، جتنا ہم اپنے نفس کو پوجا کرتے ہیں، اتنا ابو جہل لات منات عزات کو پوجا نہیں کرتے تھے، اتنا وہ احترام نہیں کرتے تھے۔ یہ نفس ہمارا، یہ دل ہمارا بت بن چکا ہے، ہم اس کی پوجا کر رہے، ہم اس کی عبادت کر رہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنا خواہشات کو، اپنا نفس کو بت بنایا، اس کو پوجا کر رہے؟ ایک تو سامنے بت کو پوجا کر رہے اور ایک اپنے نفس کو بت بن چکا ہے، اس کو پوجا کر رہے۔ من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو علم دیا ہے، اس کو گمراہ بھی کر دیا ہے۔ اس کے کان حقیقت کو نہیں سنتے، اس کے آنکھ حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ نے اس کے دل میں، اس کے آنکھ میں، اس کے کانوں میں مور لگا دیا ہے، حقیقت کو نہیں سن سکتے۔ یہ بت جو ہمارے دل کے اندر ہے، اس کو پوجا کرتے ہیں ہم، اللہ رب العالمین سے ہمیں دور کر دے گا۔ شرک خفی ہے جو ہمارے دل کے اندر بڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے غور کیا ہے، آپ نے سوچا ہے کہ جن لوگوں سے میں قطع تعلق ہوں، جن لوگوں سے بات چیت میرا نہیں ہے، جن لوگوں سے میں دور ہوں، کس وجہ سے میں دور ہوں؟ کس وجہ سے میں ان لوگوں سے دور ہوں؟ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، جن لوگوں کو میں پسند نہیں کرتا، جن لوگوں سے نفرت کرتا ہوں، جن لوگوں سے بغض، عداوت، دشمنی ہے میرا، کیا صرف اللہ کے لیے ہے یا صرف میرے نفس، میرے خواہشات کی وجہ سے ہے؟ جن لوگوں کو معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں سے یا اپنے جماعت میں سے جن سے میں قطع تعلق ہوں، جن سے نفرت کرتا ہوں، جن کو ناپسند کرتا ہوں، کیا صرف یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے؟ نہیں، صرف اپنے ذات کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا، مجھے واہ واہ نہیں کہا، مجھے عزت نہیں دیا، میرا تعارف نہیں کروایا، اس لیے میں پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے حقیقت میں آپ بتائیں اپنے دل سے جان کے کہ کیا معاشرے کے اندر آپ 5 آدمی کو اللہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ نہیں۔ کیا 5 آدمی کو اللہ کے لیے بغض رکھتے ہو؟ نہیں، اپنے نفس کے لیے۔ اگر میرا ساتھ اچھا ہوگا، مجھے سلام کرے، مجھے عزت دے، تو پھر میں محبت کرتا ہوں، اسے پسند کروں گا اس کو۔ لیکن جب وہ میرے خلاف، اگر حقیقت میں آپ کسی کو اللہ کے لیے پسند کرتے ہو اللہ کے لیے، تو ابھی کیوں نفرت کر رہے ہو اس سے؟ کیا اس نے دل میں کوئی نقصان دیا ہے؟ کیا اللہ کے قانون میں کوئی قانون شکنی کیا ہے؟ نہیں، آپ کے نفس کے خلاف کوئی ایسے بات کیا ہے جن کی وجہ سے آپ کو برا لگا ہے، کوئی ادنا معمولی سے بات کیا ہے جن کی وجہ سے آپ اس سے قطع تعلق ہے، دور ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے سلام نہیں کرتے۔ اور یہ معاشرے کے اندر ہمارا اس طرح ہے۔ کیوں قطع تعلق ہے؟ صرف اپنے نفس کی وجہ سے۔ یہ نفس بت بن چکا ہے، اپنے ذات کے لیے ہے، اللہ کے لیے کسی سے محبت نہیں کرتے۔ یہ جھوٹ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں فلاں سے، اللہ کے لیے فلاں سے دوستی کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں۔ آپ خود اپنے نفس میں جھانکے کہ 5 آدمی کو اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے آپ،
ایک مرتبہ آپ اس معاشرے میں آپ گنیں کہ جن لوگوں سے میں دور ہوں، جو لوگ مجھ سے بات چیت نہیں کرتے، جن لوگوں سے میں نفرت کرتا ہوں، یہ کیا واقعتاً اللہ کے لیے ہے؟ کیا واقعتاً میں ان کو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں ان سے، یا اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوں؟ کبھی بھی آپ نے نہیں سوچا؟ ان کو برا جانتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں صرف اپنے ذات کے لیے۔ اس لیے کہا ہمارا دل یہ بت بن چکا ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں سے ہمارا خاص تعلق ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، بغض عداوت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے حقیقتاً نہیں ہے۔ یہ بات کو ہر آدمی جانتے ہیں۔ خلاصہ بات یہ ہے کہ ہم ابو جہل جس بت کو عبادت کرتے تھے وہی بت ہمارے سینوں کے اندر ہے، ہمارے دل کے اندر ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم صرف اس کی پوجا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گیا ہے۔ یہ شرک خفی ہے، یہ اعمال کے اندر شرک ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دور ہم اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اعمال میں شرک ہے، ہمارے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر شرک بھی کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، اکثریت کہتے میں مسلمان ہوں، فلاں سے پکا محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کہتے ہیں تمہارے اعمال میں شرک ہے۔ جب تمہارے اعمال میں شرک ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیرہ ترکتہ وشرکہ، جس نے اعمال کیا اللہ کے لیے انجام دیا اور اس اعمال میں شرک لازم کیا، اس اعمال میں شرک بھی ملوث ہوا تو ترکتہ وشرکہ، اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے شرک بھی چھوڑ دوں گا، میرے ہاں قابل قبول نہیں ہے وہ۔ سب سے پہلے آپ اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کر دو، پھر آپ اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ جب تک ہمارا اعمال خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو ہم اس وقت تک اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، خالصتاً اپنے اعمال کو اللہ کے لیے کرو، عبادت صرف اسی کے لیے کہو، زبان سے نہیں، عمل سے ثابت کرو، تو پھر یقیناً اور اللہ تعالیٰ سے تم قریب ہو جائے گے۔ اور ہمارے اعمال ہمیں اللہ تک قریب اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال میں شرک ہے، ہمارے اعمال خالص نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اعمال خالص تھے، جب عمل کرتے تھے ان کا ثمرہ، ان کا پھل سامنے ظاہر ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دعا قبول نہیں ہوتے، پہلے اپنے اعمال کو درست کرو پھر دعا کرو، اللہ اپنے سامنے پائے گا اللہ تعالیٰ کو۔ ہمارا اعمال جب خالص نہیں ہے پھر کس طرح ہمارا اعمال، ہمارے دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام شرک کی پوجا کرنے سے ڈرتے تھے اور ہم شرک خفی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے لوگوں یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم وانت تعلم۔ ہمیں دعا یاد نہیں ہوتے۔ اس لیے عزیز بھائیو، جب تک انسان اپنا عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرے گا اس وقت تک انسان اللہ کے قریب نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان اللہ تعالیٰ تک قریب نہیں ہوگا، انسان کا تعلق اللہ سے دور کر دے گا۔ تو پہلے سبب بتایا کہ انسان کے تعلق کو اللہ رب العالمین سے دور کر دے گا، وہ کیا ہے؟ شرک ہے، جو تفصیل کے ساتھ بیان ہو گیا۔ شرک خطرناک بیماری ہے کہ انسان کے تعلق کو اللہ رب العالمین سے دور کرے گا۔ بظاہر میں تمہیں بت کی پوجا نہیں کر رہا ہوں، بظاہر تو قبر کو سجدے نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو عمل میرے دل کے اندر ہے، جو میرا دل خود بت بن چکا ہے، یہ عمل شرک خفی ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ اور دوسرا چیز جو ہمارے تعلق کو اللہ رب العالمین سے دور کر دے گا وہ توسع بالمباحات ہے۔ توسع بالمباحات ہے کہ انسان کے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ کھانا گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، پینا حرام نہیں ہے، سونا حرام نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو گناہ میں واقع کر سکتے ہیں۔ یہ عمل، یہ کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ گناہ نہیں ہے لیکن گناہ میں واقع کر سکتے ہیں آپ کو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ابن آدم کسی بھی برے برتن کو اتنے نہیں بھرتا جتنا اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں۔ ابن آدم اپنے پیٹ سے بڑھ کر کسی برے برتن کو نہیں بھرتا۔ اس لیے ہمارا انسان، بعض لوگ کس کا بندہ ہے؟ اپنے پیٹ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ بعض ہمارے لوگوں کو اللہ سے دور کس چیز نے کیا ہے؟ اس کا پیٹ کیا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کس چیز نے کیا ہے؟ اس کا مال و تجارت کیا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کس چیز نے کیا ہے؟ اس کا کرسی، اس کا شہرت، اس کا طاقت، اس کا مال، اس کا اولاد اللہ تعالیٰ سے دور کیا ہے۔ یہ سے اعمال ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین سے دور کر دے گا، کیونکہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کامل طور پر، اللہ کی توحید کو پہچانتے ہیں، اللہ کون ہے، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، تقوی اتنا مضبوط ہے، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن شیطان دوسرا راستے اختیار کرے گا، پکا مسلمان، پکا موحد، پکا مومن کو کس طرح گمراہ کر دے گا؟ دوسرا راستہ اختیار کر دے گا کہ تاکہ اس کو میں گمراہ کر دوں، تاکہ اس کو میں گناہ میں واقع کر دوں، تاکہ اللہ سے دور ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ توسع بالمباحات، جائز کاموں میں کثرت سے لگانا، جائز کاموں میں کثرت سے استعمال کرنا، کثرت سے وقت لگانا، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں توسع بالمباحات۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے دور کس چیز نے کیا ہے؟ اس کا گھر کیا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور اس کا پیٹ کیا ہے۔ یہ گھر بنانا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس میں حد سے زیادہ ٹائم لگانا، اسراف کرنا، یہ گناہ ہے، گناہ میں واقع کر دے گا۔ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک آدمی تھا، 2 سال کے اندر اس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر کے اندر $6 ملین لگایا۔ ہر قسم کی ڈیزائننگ، ہر قسم کی سہولیات اس گھر میں لگا دیا۔ $6 ملین اس نے خرچ کیا۔ کتنا خوبصورت نقش و نگار بنایا، خوبصورت تیار کر دیا۔ اس نے 39 سال میں شروع کیا تھا، 39 سال کی عمر میں، اور 41 سال میں مکمل کر دیا یہ گھر۔ 41 سال کی عمر میں جب گھر مکمل ہو گیا، سب کچھ تیار ہو گیا، پہلے دن جب اپنے گھر کے اندر قدم رکھا، چلا گیا۔ ملک الموت نے اس کا روح قبض کر دیا۔ کیا فائدہ اس کو؟ 2 سال اپنے زندگی کو اس گھر بنانے میں مصرف کر دیا، $6 ملین لگا دیا، اس گھر کا مالک نہیں بنا، کیا فائدہ؟ اس کو اللہ سے کس چیز نے دور کر دیا؟ گھر نے دور کر دیا۔ اس کو اللہ سے کس چیز نے دور کر دیا؟ حد سے زیادہ اسراف کرنے سے دور کر دیا۔ اس گھر کا مالک کون ہے؟ اس گھر کا مالک آپ اس وقت ہے جب آپ کا قلب، آپ کا دل حرکت میں ہوگا۔ جب آپ کا دل حرکت میں نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ جتنا مال لگایا، جتنا خرچ کیا، کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ کس کا ہے؟ آپ کی داماد کا ہے، آپ کی اس اولاد کا ہے جس کو آپ نے صحیح سے تربیت بھی نہیں کیا، ایک دن بھی مسجد کی طرف نہیں لایا نماز پڑھنے کے لیے، کچھ دن بھی نہیں سکھایا، وہ بے تربیت اولاد کا ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے حق میں دعا بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کس چیز نے کیا ہے؟ گھر نے کیا ہے۔ اپنے سارے زندگی 41 سال کی عمر میں پہنچ گیا، دنیا سے چلا گیا، ملک الموت نے ان کا روح قبض کر دیا۔ کیا فائدہ اس زندگی کا؟ اس لیے حد سے زیادہ محبت کرنا گھر کے ساتھ، محبت کرسی کے ساتھ، محبت تجارت کے ساتھ، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ 24 گھنٹے ہم کمائی کرتے، حلال کمائی کرتے، پھر اپنے بچوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے اس کو کھلاتے ہیں، اور وہ گناہ میں ملوث ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے۔ آپ خود گناہ گار ہے، اگر جب تہجد گزار ہے، حاجی صاحب ہے، سخی صاحب ہے، آپ گناہ پر مدد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت سے دور ہے، معصیت و نافرمانی ہے، گناہ گار آپ ہے۔ کیوں آپ اس کو مدد کر رہے؟ آپ کھلا رہے، اس کو تربیت نہیں کر رہے۔ اس لیے سلف صالحین ایسے لوگ تھے کہ جب ان کا اولاد، ان کا تجارت،
ان کا کرسی، ان کا شہرت، جب ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے تو ان کو چھوڑ دیتے۔ آج ہم محبت اپنے اولاد سے حد سے زیادہ کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے نہیں کرتے، اپنے بیوی سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں جتنے زیادہ اللہ رسول سے نہیں کرتے۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بیوی کی بات کو نہیں چھوڑتے، رسول کے قانون کو توڑ دیتے ہیں لیکن اولاد کی محبت، بیوی کی محبت کو نہیں توڑتے۔ یہ ہمارا دین سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اس طرح اللہ کو اس طرح عمل قابل قبول نہیں ہے، اللہ سے دور کر دے گا یہ عمل ہمیں۔ عزیز بھائیوں، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ توسع بالمباحات، جسے کہہ رہا تھا، حد سے زیادہ اسراف کرنا یہ گناہ ہے، انسان کو گناہ میں واقع کر دے گا۔ جتنی محبت ہم گھر سے کرتے ہیں، بیوی سے کرتے ہیں، اولاد سے کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں اللہ، رسول، قرآن سے ہونا چاہیے، تو پھر ہم اللہ سے قریب ہوں گے، تو پھر ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو سامنے پائیں گے، جب مشکلات میں پھنس جائیں گے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے پائیں گے، ہر قسم کی سہولیات اللہ تعالیٰ میسر کرے گا۔ جیسے میں نے بتایا پچھلے خطبے اجتماع کے اندر، انسان اپنے جسم کا ڈاکٹر ہے، اپنے جسم کے لیے حکیم ہے، کیونکہ اس نے اپنے زندگی میں 60 سال، 50 سال، 40 سال کی زندگی کے اندر اس نے تجربہ کر چکا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہے میرے جسم کے لیے نفع بخش ہے اور کون سی چیز ہے، کون سے اسباب ہیں جن کو میں اختیار کروں گا، جن کو میں استعمال کروں گا وہ میرے جسم کو نقصان دے گا۔ انسان نے تجربہ کیا ہوتا ہے، خود ڈاکٹر ہے، لوگوں کی کہانی ہے، بہت اچھا بات ہے، لیکن کاش کہ یہ تجربہ اللہ کے بارے میں کرتے۔ وہ کون سے اسباب ہیں میرے 24 سال کے اندر، 60 سال کے اندر مجھے اللہ سے کون سے اسباب دور کر دے گا، وہ کون سے اسباب ہیں جو مجھے اللہ کے قریب کر دے گا، کسی کو نہیں پتا۔ یہ ایسے اسباب ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ عزیز